ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیر بھائی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں انڈین آکیپائڈ کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ نا 18 ذی الحج کو اجتماع رکھا ہے الغدیر کے نام سے، اور مجھے بھی انوائٹ کیا ہے، تو میرے بھی 10 منٹ رکھے ہیں کہ 10 منٹ آپ کو غدیر پہ سپیچ دینی ہے۔ تو فوری طور پہ نا میرے ذہن میں کچھ آ نہیں رہا ہے کہ آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کوئی سپیچ 5-8 منٹ کی مجھے اپنا آڈیو سینڈ کر دے، میں اسی کی کاپی کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھائی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اگر غدیر کے موقع پر 10 منٹ کے لیے گفتگو کرنے کا وقت ملا ہے نا آپ کے ادھر اجتماع میں، تو 10 منٹ بھی بہت ہیں۔ آپ سب سے پہلے حدیث غدیر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، تو یہ ایک حدیث متواتر ہے۔ اس پر کبھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث میں کوئی سکم ہے یا حدیث میں کوئی ذوف پایا جاتا ہے۔ بالکل یہ اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیعوں کے ہاں بالاجماع امت یہ حدیث غدیر جو ہے نا بالکل یہ صحیح حدیث ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی صحت کے اوپر آپ تھوڑی سی یہ گفتگو کرنا، اس کے بعد آپ نے اس طرح گفتگو سٹارٹ کرنی ہے کہ حجۃ الوداع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، اذکرکم اللہ و اہل البیت، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپسی پر خم غدیر لفظ ہے، غدیر خم لوگ پڑھتے ہیں لیکن صحیح لفظ ہے خم غدیر، تو اس خم غدیر ایک تالاب تھا جس کی غدیر کے مقام پر جہاں اکثر قافلے رکا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں رکے اور اونٹ کے کجاووں کو آپ نے اتار کر اس کا ایک ممبر بنایا۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیث غدیر میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پہلے اس حدیث کے لوگ جو ہے نا مولا کا معنی چینج کرتے ہیں، ہم نے مولا کا معنی کوئی چینج کرنا ہی نہیں، نہ ہی ہم نے اس کا معنی بتانا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اسی طرح آپ جو ہے نا اپنی تقریر میں یہ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اس کا مطلب بتایا لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا الست نبی اولی بالمؤمنین انفسہم و ازواج امہاتہم، کیا نبی تم پر تمہاری نفس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، بالکل آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ مولا کا جو لفظ ہے نا وہ لوگ دوست میں لے جاتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہمارے دوست ہیں؟ کیا اللہ کے نبی حج کے راستے میں رک کر لوگوں کو اکٹھا کر کے اونٹوں کے پالان سجا کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا دوست ہوں؟ اندازہ کر لیں کس طرح یہ حضرت علی کے فضائل کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے میری اس سپیچ میں سے اپنے جو ہے نا الفاظ خود بنا کر جس طرح آپ مناسب سمجھے وہ الفاظ آپ نے اپنے ٹائم میں 10 منٹ میں بیان کرنے ہیں۔ تو آپ نے مولا کا مطلب کہنا ہے کہ مولا آج بھی دوست کو نہیں کہتے عربی میں، مولا جو غلام ہوتے تھے زر خرید، جن کی جانوں پر ان کا اپنا حق سے زیادہ ان کے آقاؤں کا حق ہوتا تھا، تو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ یا مولائی کہہ کے بلاتے تھے، جو اجمی غلام ہوتے تھے وہ عربوں کو یا مولائی کہہ کے بلاتے تھے۔ تو مولا، اولا، ولی یہ نبی یہ سرپرست کے زمرے میں آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے مولا ہونے کا اقرار کروایا کہ الست نبی اولا بالمؤمنین انفسہم، تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو فرمایا تو جان لو من کن تم مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس جس کی جان پر میں اس سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، وہ علی مولا ہوں، علی بھی تمہاری جانوں پر میری طرح ہی حق تصرف رکھتا ہے۔ یعنی یہ محبت کی انتہا تھی۔ تو اس سے اگر کچھ لوگ حضرت علی کا نبی کے بعد خلیفہ ہونے کی دلیل لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا دوست ہونے کی دلیل لیتے ہیں، کچھ لوگ حق تصرف ہونے کی دلیل لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی جانوں پر نبی زیادہ حق رکھتے ہیں، علی سے بھی حق رکھتے ہیں، کچھ محبت کی دلیل لیتے ہیں، لیکن امت نے محبت بھی نہیں کی حضرت علی سے۔ کیا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جیسا مولا قرار دے اور صحابہ سے اقرار کروائیں، اس کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے؟ تو اگر کوئی علی کو مولا کہتا رہے، علیہ السلام کہتا رہے، لیکن اس سے جنگ کرنے والوں کو بھی اچھا کہتا رہے اور ان سے نیکیاں ملیں گی ان کو اور ان کی بھی اسی طرح تعریفیں کرتا رہے، تو پھر فائدہ کیا حضرت علی کو اپنا مولا ماننے کا؟ اس پر صحابہ کرام نے بخن بخن یا علی کہہ کے مبارکبادیں دی تھی،
اور پھر حضرت حذیفہ نے جب ایک دن کہا یا مولائی، تو حضرت علی نے کہا آپ ہمیں مولا کہتے ہیں، عجب ہمیں مولا کہتے ہیں، ہمارے غلام ہوتے ہیں، تو آپ تو عرب ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جس دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خم غدیر پر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیا من کنتم مولا ہو و علی مولا ہو، اس دن سے آپ عرب و عجم سب کے مولا ہو گئے۔ یعنی ہماری جانوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہم سے زیادہ ہے، آپ کا بھی حق ہے اے علی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا تھا، غیبی خبروں میں بتا دیا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ لوگ جنگ کریں گے، ان سے قتال کریں گے، حسن و حسین کے ساتھ قتال کریں گے، ان کی حدیثیں الگ سے موجود ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت تمام کی اور فرمایا من کنتم مولا ہو و علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ آتے ہیں اللہم وال من والا و عاد من عادا، اے اللہ تو اس کا دوست ہو جا جو علی کا دوست ہو، تو اس کا دشمن ہو جا جو اس کا دشمن ہو۔ یہ بھی الفاظ آگے آتے ہیں، لیکن اس امت نے مولا بھی نہیں مانا، حضرت علی سے قتال کیا، صحابہ کرام نے قتال کر ڈالا۔ تو آپ یہ حدیث اس طرح بیان کریں، اور اس حدیث کے ساتھ آپ اگر ہو سکے ٹائم ملے تو یہ بھی آیات ساتھ شامل کریں، آیت مبالغہ، جس طرح حضرت رسول اللہ نے مبالغہ میں جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حجت تمام ہو گئی تو وہ بات نہیں مان رہے تھے، تو پھر مباہلہ کیا، انہوں نے کہا آپ اپنے لے آئیں، جو بڑے بڑے اخباب جو ہیں ہم اپنے لے آتے ہیں، ہم اللہ سے پھر جو ہے نا ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، جو سچا ہوگا وہ رہ جائے گا، جھوٹے پر لعنت ہو جائے گی۔ تو پھر قرآن میں آیات آئیں کہ کل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اگر جب حجت تمام ہو جائے تو پھر تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ کو صرف لے کر گئے، تم اپنے ابناء لے کر آؤ، اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، حسن و حسین کو آگے کیا، تم اپنی جانوں کو پیش کرو وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان اور حضرت علی جان کو ایک کر کے پیش کیا، یہاں بھی نفس رسول ہو گئے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبالغہ، اور اس پر جو ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب معاویہ بن سفیان نے کہا نا مما انا کا سب، ابھی تو آپ صحیح مسلم 6220 نمبر حدیث کا حوالہ دیں، اور ادھر یہ کہیں کہ پھر ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا میں کبھی اس شخصیت کو گالی نہیں دوں گا، سب نہیں کروں گا، برا نہیں کہوں گا، جب سے میں 3 چیزیں فضیلت کی حضرت علی میں پائی ہیں۔ اس پر انہوں نے یہی روایات میں آتا ہے کہ ہم غدیر پر آپ کو مولاۃ المومنین قرار دیا، اور تبوک پر جاتے ہوئے حدیث منزلت بیان کی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا ولا نبی بعدی، اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کو علم دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر صبح ہوتے ہی آپ نے کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو یہ 3 حدیثیں تو ایسی فضیلت والی ہیں، اور اس میں یہ غم غدیر والی بھی آپ حدیث بیان کریں تو حضرت علی کے فضائل میں یہ حدیثیں ہیں، اور ساتھ اپنی گفتگو میں آپ یہ بھی کہیں کہ امام احمد بن حنبل جو کہ اہل سنت کے اماموں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حدیثیں فضائل میں آئی ہیں نا ہمارے پاس، جس کی تواتر کے ساتھ آئی ہیں، جس کی اسناد بالکل زیادہ صحیح ترین ہے اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں، یعنی کوالٹی وائز اور کوانٹٹی وائز جو سب سے زیادہ فضائل کی حدیثیں آئی ہیں نا وہ حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں۔ تو ان میں سے یہ حدیث غم غدیر کے موقع پر آپ یہ حدیث بیان کریں، اور ساتھ یہ حدیث منزلت بھی بیان کریں، ساتھ یہ مباہلہ کی آیات کی روایات بھی بیان کریں، اور خیبر کی رات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی جس سے اللہ ہی محبت کا اعلان کر دے، اب اس کے بارے میں اور اس سے بڑی کیا فضیلت باقی رہ گئی؟ اور فرما دیا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، موسیٰ کو ہارون سے تھی، اللہ ولا نبی بعدی، بس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، یعنی حضرت علی نبی نہیں ہو سکتے، بس باقی وہ ساری فضیلتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہیں مجھ سے وہی نسبتیں ہیں جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو لہٰذا حضرت علی کے بارے میں فضائل تو بہت زیادہ ہیں، تو اس پر تو گھنٹوں بھی لگے رہے تو ختم نہیں ہوتے، اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ تو خم غدیر کے موقع پر آپ میری اس وائس میں سے آپ 8-10 منٹ جو بھی لینا چاہیں وہ اپنی گفتگو میں لیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ والسلام۔